بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ۔ سامعین و ناظرین، آج ایک اور اہم سوال لے کر ہم حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ میلاد منانا جائز نہیں ہے، کیونکہ حضور نے نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منایا، تو ہم آج جانیں گے کیا میلاد واقعی منانا جائز نہیں ہے؟ جی مفتی صاحب، آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ سلمان صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میرے پاس آئے اور اس موضوع کے حوالے سے آپ نے بات کرنا چاہیے۔ واقعی ہی جو آپ نے سوال کیا ہے یہ انتہائی اہم سوال ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہے یہ سوال پوچھتے رہتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت کے اندر بڑی جامع معنی گفتگو کے اندر جو ہے وہ اس کا جواب پیش کروں۔ سلمان بھائی، سب سے پہلے جو چیز سمجھنے کی ہے جی وہ یہ ہے کہ ناجائز چیز کا دار و مدار کیا ہے۔ کمال، کسی چیز کو جب ہم ناجائز کہتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا کچھ سنتے ہیں کہ بھئی یہ چیز ناجائز ہے، تو کسی چیز کے ناجائز ہونے کا دار و مدار کیا ہے؟ آیا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام یا صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا کوئی کام نہ کرنا، ٹھیک ہے، تو کیا اس ناجائز کا دار و مدار اس چیز پر ہے کہ انہوں نے نہیں کیا تو یہ چیز ناجائز ہے؟ اور اگر ہم غور کریں نا تو یہ چیز نہیں ہے، یعنی اس بات کے اوپر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے نہیں کیا تو یہ چیز ناجائز ہے، بلکہ ناجائز کا دار و مدار اس چیز پر ہوتا ہے کہ کیا اس چیز کو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اگر جو ہے یہ ممانعت اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہو تو وہ چیز ناجائز ہے، اور اگر ممانعت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے نہیں آئی اور جو ہے وہ اس کو پھر ناجائز کہا جا رہا ہے تو اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے۔ صحیح، ٹھیک ہے، جیسے کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے نا، الحلال ما حل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ، ٹھیک ہے، جو حلال ہے وہ بھی اللہ کی کتاب میں موجود ہے اور جو حرام ہے وہ بھی اللہ کی کتاب میں موجود ہے، اس کے علاوہ جو چیز ہے وہ معافی دی گئی ہے اسے۔ اور سلمان بھائی، اس حوالے سے ایک فقہ کا بڑا مشہور قاعدہ ہے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، یعنی اشیاء، تمام جتنی بھی اشیاء ہیں نا، ان سب چیزوں کے اندر جو ہے وہ اباحت ہے، یعنی یہ ساری چیزیں فی نفسی ہی مباح ہیں۔ صحیح، تو اب جب یہ ساری چیزیں مباح ہیں تو ان چیزوں کے اندر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آ گیا، یہ بھی مباح ہے، یہ بھی ایک مستحب کام ہے، اور یہ کار ثواب ہے کہ جو حسن نیت کے ساتھ جو ہے وہ انداز جو ہے وہ اچھے انداز کے ساتھ جو ہے وہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرتا ہے، جلوس میلاد میں جاتا ہے، تو یہ ایک اچھا اور مستحب کام ہے۔ دوسرے حوالے سے یہ جو بات ہے نا، جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بھئی ان ہستیوں نے یہ کام نہیں کیا، ان ہستیوں نے یہ کام نہیں کیا تو کیا یہ ناجائز ہے؟ تو یاد رکھیے گا، امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ، آپ نے ایک بات لکھی ہے، بڑی پیاری بات لکھی ہے، انہوں نے فرمایا کہ الفعل یدل علی الجواز، فعل کا مطلب کوئی کام کرنا، کہ بھئی یہ جو فعل ہوتا ہے نا، یہ کوئی کام کرنا، یہ اس چیز کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ یہ چیز جائز ہے۔ یعنی مثال یوں سمجھ لیں کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیے نا، جی، یا صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے کیے، جو افعال وہ کرتے رہے، ان کا یہ فعل کرنا، افعال ان سے صادر ہونا، یہ اس چیز کی دلالت ہے کہ وہ جائز ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ یعنی یہی فرما رہے ہیں علامہ ابن حجر عسقلانی کہ الفعل یدل علی الجواز، فرما رہے ہیں وعدمہ لا یدل علی المنع، کہہ رہے ہیں کہ یہ فعل کا نہ ہونا، یعنی انہوں نے وہ کام نہیں کیے، جیسے میں آپ ابھی فرما رہے تھے کہ وہ میلاد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں منایا،
صحابہ نے نہیں کیا، تو وہ فرماتے ہیں کہ وَعَدْمُهُ لَا يَدُلُّ عَلَى الْمَنْعِ، کسی فعل کا ان سے صادر نہ ہونا، ٹھیک ہے، یہ اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ بھئی یہ کام ناجائز ہو، یہ منع کی دلیل نہیں بن سکتی. باقی جو ہے وہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے مسلم شریف کی بڑی مشہور روایت ہے، ہر خاص و عام اس کو جانتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ جو پیر شریف کا روزہ رکھتے ہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تو اس حوالے سے آپ ہمیں ہماری رہنمائی فرمائیں کہ آپ ہر پیر شریف کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں روزہ پیر شریف کا اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ اپنا میلاد خود جو ہے وہ روزہ رکھ کر منایا کرتے تھے. سبحان اللہ، سبحان تو اللہ. اب اس سے بڑی دلیل اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ جب میلاد والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اپنا میلاد جو ہے وہ روزہ رکھ کر بنا رہے ہیں. ماشاء اللہ عز و جل. مفتی صاحب، آپ نے بڑے ہی احسن انداز سے جواب عنایت فرمایا کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود اپنا میلاد روزہ رکھ کر منایا کرتے تھے. اب مفتی صاحب، میرا دوسرا سوال آپ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ چلیں میلاد پر خوشی کرنا تو جائز ہے، لیکن یہ جو مروجہ انداز ہے، یہ لائٹنگ، یہ جھنڈیاں، کیا یہ اسراف میں تو نہیں آتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان صاحب، اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ یہ جو لائٹنگ کی جاتی ہے یا چراغاں کیا جاتا ہے، تو یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد کی تعظیم، یعنی تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طور پر یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں. اب جو ہے یہ قرآن مجید فرقان حمید میں سے یہ آیت مبارکہ ہم دیکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. جی، اب رب کریم کی کتنی نعمتیں ہیں، اگر ہم شمار کرنا چاہیں نا، گننا چاہیں، تو قرآن مجید نے خود فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. شمار نہیں کر سکتے. یعنی اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر ہمارے جو ہے وہ جسم کے رونگٹے، جسم کے جتنے بھی بال ہیں، جتنے بھی رونگٹے ہیں، اگر یہ ساری زبانیں بن جائیں اور ہزاروں سال کی زندگی مل جائے اور یہ ساری زبانیں جو ہے نا اس چیز کو گننا شروع کر دیں کہ اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں، تو پھر بھی وہ شمار نہیں کی جا سکتی. سبحان اللہ، اللہ اکبر. مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو. ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ جی، نعمتیں تو بہت زیادہ ہیں اور اتنی ہیں کہ شمار سے باہر ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ بڑی نعمت کیا ہے؟ آئیے بخاری شریف دیکھتے ہیں. بخاری شریف کے اندر حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نعمت اللہ، کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ اکبر. اب اس حدیث کو اور آیت مبارکہ کو جوڑیں. ادھر آیت کی مبارکہ کے اندر یہ حکم ہوا کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، اور یہاں پر فرمایا گیا کہ اللہ کی نعمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اب جب اللہ کی یہ بڑی نعمت ہمیں ملی تو اب ادھر سے وہ چرچے کا بھی حکم ہے. تو یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرنا، اس کے اوپر خوشیاں کرنا، چراغاں کرنا، لائٹیں لگانا، یہ جو ہے اسی نعمت کا چرچا ہے، اور یہ قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کی ایک صورت ہے. سبحان اللہ. اور دوسری بات، سوال کے اندر سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے تو لائٹنگ نہیں لگائی. جی، جیسے ہمارے جو ہے آپ نے ادارے کے اوپر دیکھا ہے، ماشاءاللہ، ہماری متصل مسجد ہے، اس کے اوپر الحمدللہ لائٹنگ ہوئی ہے. یہ کم جو ہے وہ ربیع الاول سے کر دی گئی تھی. تو سوال یہ ہے کہ جب صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے لائٹنگ نہیں کی، تو میں اس حوالے سے یہ عرض کرتا چلوں کہ جو خوشی ہوتی ہے نا، خوشی کا اظہار، جی، اس کا جو دار و مدار ہے نا وہ عرف پر ہے. کمال کمال، ماشاءاللہ، اس کا دار و مدار عرف پر ہے. اب صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دور کے اندر خوشی کا کیا عرف تھا،
اس کے مطابق صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے جو ہے وہ خوشی کی. ہمارے دور کے اندر خوشی کے اظہار کا جو ہمارے جو ہے نا یہ عرف کے اندر خوشی کے اظہار کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے لائٹنگ کی جاتی ہے. مثال آپ دے لیں کہ جس گھر میں شادی ہوتی ہے وہاں لائٹنگ ہمیں نظر آ رہی ہے, کمکمیں لگے ہوتی ہیں, لائٹنگ لگ رہی ہے, بڑے نظام بنایا ہوتا ہے, نظام ہوتا ہے. اسی طریقے سے کسی کی سالگرہ ہو اس کے اوپر بھی گھر کے اندر چراغا دیکھ کر لائٹنگ دیکھ کر جو ہے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس گھر کے اندر جو ہے یا تو شادی ہے یا کسی کی سالگرہ ہو رہی ہے. اور اسی اعتبار سے ابھی جو ہے وہ مہینہ ایک پہلے جو ہے وہ 14 اگست گزری ہے. جی جی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرکاری عمارتوں کے اوپر کیسا جو ہے وہ چراغاں کیا زیادہ لائٹنگ اور اوپر جھنڈوں کا جناب کمال. یعنی یہ ہمارا عرف ہے, ہمارے عرف کے اندر جو ہے وہ خوشی کا اظہار جو ہے وہ لائٹنگ لگا کر کیا جاتا ہے. جی, تو پھر ہم اپنے عرف کے مطابق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارک کے اوپر جس دن وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر تشریف لائے, ہم اس دن کے حوالے سے اپنے عرف کے مطابق جو ہے وہ لائٹنگ لگا کر جو ہے وہ چراغا لگا کر جو ہے وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں. لہٰذا یہ بالکل جائز ہے. اور دوسرا جو ہے وہ اس کو اسراف نہیں کہا جا سکتا. صحیح, اس کو اسراف نہیں کہا جا سکتا. اسراف کے حوالے سے اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر بھی علماء کے اقوال کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ لا خیر فی الاسراف, لا خیر فی الاسراف, اسراف کے اندر کوئی بلائی نہیں ہے. مگر پھر فرمایا ولا اسراف فی الخیر, سبحان اللہ, خیر کے اندر تو کوئی اسراف ہی نہیں ہے. اب اس سے بڑی خیر کیا ہوگی؟ سبحان اللہ. یعنی دیکھیں دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں, جی, جتنی بھی نعمتیں ہیں ساری کی ساری محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ملی ہیں. الحمدللہ. جتنی بلائیاں ہیں ساری ان کے صدقے میں ملی ہیں. تو پھر یہ بلائی ہے. اور لا خیر لا اسراف فی الخیر, بھلائی میں خیر کے اندر جو ہے نا بلائی کے اندر کوئی اسراف نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو ماشاء اللہ عزوجل مفتی صاحب نے بڑے ہی احسن انداز سے ہمیں جواب دیا. پہلا جواب ہمیں بڑے احسن انداز سے دیا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود روزہ رکھ کر کی. اور دوسرا یہ بھی جواب ہمیں دے دیا کہ یہ جو لائٹنگ وغیرہ, یہ کمکمیں, یہ جھنڈے جو ہیں یہ اسراف نہیں ہیں, کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ بھلائی کے اندر کوئی اسراف نہیں. اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑی نعمت ہیں, سب سے بڑی بھلائی ہیں. تو ان کے لیے خرچ کرنا, ان کے ولادت کی خوشی میں خرچ کرنا یہ بالکل اسراف نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں احسن انداز سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی عطا فرمائے, حضور کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.